دیکھنے اور سننے والوں کو پروفیسر سلمان صدیقی کی طرف سے السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ جو ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بچے میں احساس کمتری، کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچے کے اندر جو ہے احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی مین ریزن جو ہیں اور وجہ جو اس کو ڈیولپ کرتی ہیں یا جو اس چیز کو جو ہے بچے میں بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں یا بچے کی پرفارمنس کو لو کرتی ہیں، اس چیز کو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور کس طرح اس کا جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ حل نکال سکتے ہیں یا اس کو ٹائم کے ساتھ کنٹرول کر کے اپنے بچے کی جو ہے پرفارمنس یا اس کی کارکردگی یا اس کی قابلیت کو جو ہے مزید جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو میری تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کسی چیز کے متعلق کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا ٹاپک جس کے متعلق آپ رہنمائی چاہتے ہیں تو کائنڈلی کومنٹ باکس میں جو ہے وہ کومنٹ کر دیں تاکہ نیکسٹ جو ہے اس کے اوپر ویڈیو ہم لوگ بنا سکیں۔ تو جو ناظرین ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ بچے میں جو ہے وہ احساس کمتری پیدا ہوتی ہے۔ سب سے مین جو وجہ یہ ہے کہ جو ٹیچرز یا پیرنٹس ایک بچے کے سامنے، ایک طالب علم کے سامنے جب دوسرے بچوں کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی انسلٹ کرتے ہیں، یہ سب سے مین اہم وجہ بنتی ہے بچے میں احساس کمتری پیدا ہونے کی۔ یا ایک بچہ جو ہے وہ بہتر کارکردگی دکھاتا ہے تو اس کو تو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے یا اس کو سراہا جاتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس کو انعام دیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ رسپیکٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور جو پرفارمنس اس لیول کی یا اس کے برابر جو شو نہیں کر پاتا تو پھر کیا کیا جاتا ہے، اس کی ڈسکریج اس کو کیا جاتا ہے، ڈسکریجمنٹ کی طرف لے جایا جاتا ہے، یا اس کی انسلٹ کر دی جاتی ہے، یا پھر اس کو دوسروں کے سامنے جو ہے وہ ایسے الفاظ یا ایسے جملے اس پہ کسے جاتے ہیں یا ایسے سنٹینسز اس پہ بولے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور وہ جو کارکردگی جتنی پہلے دکھا رہا ہے اتنی بھی دکھا نہیں پاتا، اور اس کی جو ہے وہ کارکردگی جو ہے وہ یا پرفارمنس جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ڈاؤن جانا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ جج کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جتنے بھی جو ہے وہ انسان پیدا کیے ہیں، بچے پیدا کیے ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، ان میں سب میں ایک جیسی قابلیت نہیں ہوتی۔ کسی میں جو ہے وہ کسی پرابلم کو سالو کرنے کا مادہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، خدا تعالیٰ نے اس کے اندر قابلیت رکھی، تو کوئی اچھا تقریر کر سکتا ہے، کوئی اچھا جو ہے میتھ کے کویشچن کو اچھی طرح سے وہ حل کر سکتا ہے، کوئی بایو میں اچھا ہوتا ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے، وہ لٹریچر یا ہسٹری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین ہمیں سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ بچے میں ہمارے میں کس چیز کا ٹیلنٹ موجود ہے۔ یہ نہیں کہ بچے کے اندر ٹیلنٹ کسی اور چیز کو ہم اس کو کسی اور کی طرف دوسرے راستے کی طرف لے جائیں تو کس طرح وہ پرفارمنس شو کر پائے گا۔ جب وہ پرفارمنس ہی شو نہیں کر پائے گا اور ٹیچر یا پیرنٹس جو ہیں جب اس کو ڈسکریج کریں گے یا اس کے اوپر ایسے سینٹینسز بولیں گے دوسرے بچوں کے سامنے جس کی وجہ سے اس کی شخصیت یا اس کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ اس کو وہ جو ہے وہ دچکا لگے گا یا اس کو جو ہے وہ زیادہ متاثر کریں گے وہ الفاظ، تو کیا ہوگا کہ بچہ احساس کمتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ بچہ یہ سوچے گا کہ میرے ساتھ تو گھر والے یا میرے پیرنٹس یا ٹیچر جو ہے وہ میرے ساتھ اس طرح مجھ سے اتنا پیار نہیں کرتے، یا میری ان کو اتنی جو ہے وہ اتنی کیئر نہیں کرتے، یا ان کو میری پرواہ نہیں ہے، یا مجھے اس لیول کا جو ہے وہ رسپیکٹ نہیں دیتے، یا مجھے اس طرح کی گفٹس یا اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں دیتے جس طرح کا دوسرے کو دیا جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ اپنا اس کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہونی شروع ہو جائے گا، اور وہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہی احساس کمتری ہے۔ احساس کمتری میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ یہ سوچتا ہے کہ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، دوسرے جو بھی میرے ساتھ کر رہے ہیں چاہے وہ اچھا بھی کر رہے ہوں، لیکن جب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کو ٹائملی اس کو
جو ہے ٹریٹ نہ کیا جائے، اس کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی یا سالو کرنے کی کوشش نہ کی جائے، تو بچہ ایسا سے سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے تو کوئی پیار نہیں کرتا، یا میرا تو کسی کو فکر نہیں ہے، مجھے کوئی یہاں میری کوئی یہاں پر کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، یا میں تو ایک گھر میں ایک آرڈنری یا ایک فالتو ممبر ہوں. تو بچہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو قابلیت ہے یا اس کا جو پوٹینشیل ہے یا اس کے اندر ایکسٹرا آرڈنری ہڈن کوالٹیز ہیں، وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کا جو ہے وہ سب سے زیادہ اس چیز کو نیگیٹو لیتا ہے، اور اس کا وہ نیگیٹو اثر اس کو اس لیول پہ لے جاتا ہے کہ وہ ایسا جو ہے وہ تعلیم سے یا ایجوکیشن سے جو ہے وہ دور جانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے کارکردگی نہیں شو کر پاتا. اس لیے اس کے جو ہے تدارک میں ہمیں کچھ چیزیں جو ہے وہ کرنی چاہیے. سب سے پہلے جو چیز ہے، پیرنٹس یا ٹیچر کو دیکھنا چاہیے کہ بچہ اگر اس لیول کی پرفارمنس شو نہیں کر رہا، بجائے بچے کو دوسرے بچوں کے سامنے ڈانٹنے کے یا سمجھانے کے، اس بچے کو جو ہے وہ الگ سے جو ہے وہ اس کو سمجھایا جائے، اس کی الگ سے کونسلنگ کی جائے، تاکہ اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے دوسروں کے سامنے وہ ڈیمیج نہ ہو. بعض اوقات پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ گھر میں کوئی گیسٹ آئے ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے اگر کوئی بچہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر دیتا ہے، یا وہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کی اس لیول کی پرفارمنس جو ہے وہ بچے نے شو نہیں کی، یا اس لیول کی جو ہے بچہ کارکردگی شو نہیں کر پایا، اس لیول کے نمبر نہیں حاصل کر سکا، وہ پوزیشن حاصل نہیں کر سکا، تو ٹیچر جو ہیں یا پیرنٹس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو گھر میں اگر مہمان آئے ہوئے ہیں، یا دوسرے ٹیچرز موجود ہیں، یا دوسرے بچے موجود ہیں، یا کلاس میں یا والدین جو ہیں وہ دوسرے افراد کے سامنے، گھر کے دوسرے بہن بھائی جو اس کے بڑے یا چھوٹے ہوتے ہیں، یا ریلیٹیو گھر میں جو موجود ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو ڈانٹ کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اپنی نیگیٹیوٹی جو ہے اپنے اندر ڈیولپ کر لیتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ناظرین، اگر ایک بچہ اس طرح سے کارکردگی شو نہیں کر پایا، تو کرنا یہ چاہیے کہ بچے کو الگ سے سیپریٹ سمجھانا چاہیے، اس کی کونسلنگ کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو اس طریقے سے گائیڈ ہی نہ کیا گیا ہو. مین ریزن بھی یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ایک میتھ کا کویسچن ہے تو اس کو حل کرنے کے 2-3 یا مختلف طریقے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بچہ ایک ہی طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرے، کوئی دوسرا طریقہ بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے، تو اس کو دوسرے طریقے سے کوشش کر لینی چاہیے. اگر ایک بچہ اس طرح سے کویسچن کا آنسر یاد نہیں کر پا رہا، تو بچے کو آپ ایزی کر کے بتا دیں، یا بچے کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کویسچن کا آنسر دیں، تاکہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو جو ہے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. تیسرے نمبر پہ جو سب سے مین اور اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو جو جس سبجیکٹ میں وہ اچھا ہے اس کی طرف کونسلنگ کرنی چاہیے. اور بچے کو اگر آپ نے کچھ سمجھانا ہے، ڈانٹنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اگر آپ سیپریٹ اس بچے کو سمجھا نہیں سکتے تو دوسروں کے سامنے اس کی انسلٹ بھی مت کریں. کیونکہ اگر آپ بچے کی انسلٹ کریں گے تو کیا ہوگا کہ بچے کو آپ تعلیم سے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو باغی کرنی ہے. آپ لوگ خود کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرنا چھوڑ دے، یا بچے کے آپ مستقبل کو خود اپنے ہاتھوں سے تحریک کر رہے ہیں. تو ناظرین، اس طریقے سے کرنے سے ہم لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کو جو ہے اس لیول پہ جا کے، کیونکہ بچہ تو ایک چھوٹا ہے، بچہ تو 10 سال کا، 12 سال کا، یا 15 سال کا ہے، یا 8 سال کا ہے. یہ بچے کے مختلف ایج کے مراحل ہیں. ہم لوگ اپنے لیول کا جو ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنے کے بجائے بچے کے اس لیول پہ جا کے اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے، تاکہ بچہ احسن طریقے سے اس چیز کو اڈاپٹ کر سکے. اور سب سے لاسٹ پہ جو چوتھی وجہ ہے کہ بچے کو ڈانٹنے کی بجائے اس بچے کو انکرج کرنا شروع کریں. جب آپ لوگ انکرج کرتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ خوشی خوشی اور جو ہے وہ اس کو انٹرسٹ کے ساتھ اس کام کو جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. جب بچہ اس چیز کو انٹرسٹ کے ساتھ شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ بچہ اس چیز میں جو ہے
ایکسپرٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب بچہ ایکسپرٹ ہو جائے گا تو بچہ اس لیول کی پرفارمنس بھی شو کرے گا. جب آپ دوسرے بچوں کو جو ہے وہ جو اچھی پوزیشن حاصل کرتے ہیں یا اچھا کرتے ہیں تو اس کو آپ جب انکریج کرتے ہیں، جب ان کو گفٹ دیتے ہیں، جب آپ ان کو کچھ نہ کچھ ریوارڈ دیتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی چاہیے کہ جو پرفارمنس شو نہیں کر پایا ان کو آپ جو ہے وہ اس طریقے سے بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کریں اور ان کو یہ چیز طریقہ سمجھائیں کہ اگر ان لوگوں نے پرفارمنس نیکسٹ شو کی تو ان کو اس سے بھی بیٹر ریوارڈ دیا جائے گا. اس میں یہ نہ کہیں کہ آپ کمپٹیشن کرنا شروع کر دیں فلاں نے تو اچھا جو بچے نے وہ پرفارمنس شو کی ہے، جبکہ تم جو ہو یا بچے کو آپ کہہ دیں کہ تم جو اس لیول کی پرفارمنس شو نہیں کر پائے اس لیے آپ کو کچھ بھی ریوارڈ نہیں دیا جائے گا، بلکہ آپ اس کو ڈسکریج کرنے کے بجائے انکریج کریں اور یہ بتائیں کہ اگر نیکسٹ آپ اچھی پرفارمنس شو کرتے ہیں تو آپ کو اس سے بھی بیٹر ریوارڈ دیا جائے گا. اور بچہ جب چھوٹے چھوٹے سٹیپس یا چھوٹے چھوٹے گولز جو ہے وہ احساس کمتری جس میں وہ پیدا ہو چکی ہے، وہ جب چھوٹے چھوٹے سٹیپس یا گولز اچیو کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو انکریج کرنا شروع کر دیں. یہ نہ کہیں کہ یکدم ہی یہ جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے گول یا بہت بڑی اچیومنٹ کو حاصل کر لے گا، بلکہ بچہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ بڑی اچیومنٹ کو حاصل کرنے کی طرف جا رہا ہے اور اس کو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ بچہ جو ہے وہ اس کو اچیو بھی کر لے گا. لیکن جب وہ چھوٹے چھوٹے گول کو اچیو کر رہا ہے تو اس کو انکریج کرتے جائیں، ساتھ چھوٹے چھوٹا کوئی ریوارڈ دیتا جائیں یا اس کو بچے کو جو ہے کوئی اس طرح بچے کو انکریج کریں، اس کی تعریف کریں، اس کو بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کریں، اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں تاکہ آپ کے بچے میں احساس کمتری پہ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے. اور ایک وقت آئے گا کہ بچے کے اندر احساس کمتری بالکل ختم ہو جائے گی. ہم لوگ سب سے زیادہ اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ ایک بچے کو دوسروں کے ساتھ جب کمپیریزن کرنا شروع ہوتے ہیں اور اس کو نیگیٹو بولنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کو جو ہے اس کا کمپٹیشن دوسروں کی طرف کرواتے ہیں، جبکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک بچے کے اندر جو ہے وہ میموری پاور یا اس بچے کی فزیک یا اس بچے کے اندر جو ہڈن کوالٹیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، تو وہ ڈفرینٹ فیلڈ میں ہی شو کر سکتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا جس کا ایک بچہ جو میتھ میں اچھا ہے وہ ہسٹری میں بھی اچھا ہو، اور جو ہسٹری میں اچھا ہے وہ بایو میں اچھا ہو، اور جو لٹریچر میں اچھا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فزکس میں اچھا ہو. ہر بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ فیلڈز میں جو ہے وہ کارکردگی شو کرتا ہے اور اس میں ہی اس کو لے کے جانا چاہیے، نہ کہ اس کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیریزن کرنا شروع ہو جائے. میرے تمام پیرنٹس اور ٹیچر سے یہی گزارش ہے کہ بچے کو ڈسکریج کرنے کی بجائے انکریج کریں تاکہ بچے کے اندر احساس کمتری جو ہے وہ ختم ہو. اور جو ہی بچہ کے اندر احساس کمتری کا مادہ کم ہونا یا ختم ہونا شروع ہوگا آپ لوگ خود نوٹ کریں گے کہ بچہ جو ہے وہ ترقی کی راہوں کی طرف گامزن ہے. میری لاسٹ میں سب سے یہی گزارش ہے کہ ہمیشہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کریں، بچوں کو مار سے نہیں بلکہ پیار سے، اخلاق سے، اور بچے کو جو ہے اس کے لیول پہ جا کے سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ بچہ جو ہے وہ بہتر اور مفید شہری بن کے جو ہے وہ ملک و قوم کی خدمت کرے.